حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بارگاہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہم خراج عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہاں پر یہ ذکر کرنا مجھے ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کو ازبر کرا دو کہ حضور کی اولاد کتنی ہے؟ 7 ہیں. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی، کوئی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے اس دنیا میں، اور بیٹیاں سب بڑی ہوئیں. سب سے بڑی صاحبزادی آپ کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4تھے نمبر پر سب سے آخری بیٹی حضور کی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیوں کا تذکرہ ضروری ہے اہل سنت و جماعت کے موقف کے مطابق، اس لیے کہ اب بہت سارے لوگ حضور کی بیٹیوں کا بھی انکار کرنے لگ گئے ہیں. ہاں، باضابطہ ممبروں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حضور کی اور کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، صرف حضرت فاطمہ تھی. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، دوسری بیٹیوں کو اگر مان لیا نا انہوں نے کہ رقیہ بھی تھی، کلثوم بھی تھی، تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں اور ان کو حضرت عثمان غنی ایک آنکھ نہیں بھاتے. یہ حضرت عثمان کا بغض ہے ان کے اندر، عداوت ہے، جس کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، میرے عزیزو، یہ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی موجود ہے. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ہاں، کوئی ایرا غیرہ ابھی نکل کر کے اگر انکار کرے تو اس کے منہ پر اسی کی کتابیں میں مار سکتا ہوں، اس کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے بھی میں دے سکتا ہوں. بہرحال ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں رہا. ہاں، ان بیٹیوں کے تذکرے زیادہ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد جلد ہی وفات پا گئیں، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اولاد ہوئی، جیسے کہ حدیث میں بخاری میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بیٹی کو بھی اپنی گود میں لیتے تھے، وہ بھی نواسی تھی، امامہ نام تھا، حضرت زینب کی بیٹی. ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے کیا گیا جو بعد میں اسلام لائے، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم مشہور ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی. کنفیوز نہ ہونا کہ 2 بہنیں ایک ساتھ نہیں آئیں، بلکہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور وہ نکاح کے بعد بیمار ہوئیں، کافی دن تک بیمار رہیں، اور جنگ بدر میں جب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت حضرت عثمان غنی کو حضرت رقیہ کی عیادت کے لیے چھوڑ گئے. حضور کے مدینہ واپس آنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا مدینہ میں، ان کی تدفین بھی ہو گئی. جنگ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے اور حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا. واپس آنے کے بعد حضرت عثمان غنی بہت مغموم رہتے. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا. حضرت ام کلثوم یہ بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہیں، اور تقریباً 6-7 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا. اب حقیر میں جو صاحبزادی بچیں وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور
بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے۔ آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے۔ اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں۔ پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے۔ لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے۔ اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا، بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا۔ اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی، کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کرے۔ بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے،
لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.